إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. میرے عزیز دوستو، بھائیوں، بہنوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جیسا ڈرنا چاہیے ویسے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسے ڈرنا چاہیے، جیسے ہم چاہتے ہیں ویسا نہیں، جیسے اللہ چاہتا ہے، حق تقاتہ. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور یہ کوشش کرو، یہ محنت کرو، یہ فکر کرو، یہ بات کی یقین دہانی کرا لو کہ تمہاری موت اسلام پہ آئے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. میرے عزیز دوستو اور بھائیوں، اسلام انسانیت کے لیے ایک رہنمائی ہے. ہم جس زمین پہ کھاتے ہیں، چلتے ہیں، پیتے ہیں، رہتے ہیں، سوتے ہیں، جس ہوا میں سانس لیتے ہیں، جو اللہ کی نعمتیں ہیں، اس پہ سوچو، تفکر کرو، خیال لڑاؤ کہ کتنا عظیم اللہ تعالیٰ کا احسان ہمارے اوپر ہے کہ ہم کھا پی رہے ہیں. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ جو رب العالمین نے تم کو یہ نعمتیں دی ہیں اس کی عبادت کرو اور اسی عبادت کے حال میں تمہاری موت ہو جائے. یہ ہے سمپل سا اسلام. بہت اسلام نیچرل ہے، ریشنل ہے، لاجیکل ہے کہ جو اللہ دوست تم کو یہ سب چیزیں دے رہا اس کی عبادت کرو. میرے عزیزو، دوستو اور بھائیو، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ بندے اللہ کے فرما بردار ہوں گے، کچھ اللہ کے نافرمان ہوں گے. فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اللہ کہتے ہیں کہ کچھ کافر ہیں یعنی نافرمان ہیں، وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ جو اللہ کو جاننے والے ہیں. اللہ کے جاننے والے بندوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ نہ جاننے والے بندوں کو اللہ کا پیغام سکھائیں، سمجھائیں، بتائیں. آج کل میرا جو عنوان ہے، جو میں آج بیان کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے آج ہمارے حالات اور ہماری ذمہ داریاں، حالات حاضرہ اور مسلمان کی ذمہ داری. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ جا کے دیکھیے، ہمارے بچے سے پوچھئے، آپ ہمارے بڑے سے پوچھئے، ہمارے عالم سے پوچھئے، ہمارے جاہل سے پوچھئے، ہمارے مالدار سے، ہماری عورتوں سے پوچھئے کہ تم نے آج کتنا قرآن پڑھا، اس کا جواب تکلیف دہ ہوگا. لیکن کتنے ریلز دیکھے، کتنے امریکہ، اسرائیل اور لبنان اور ایران کے ویوز دیکھے، ریلز دیکھے، نیوز دیکھے، کتنے مرتبہ پڑھے، آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا. کسی گروپ میں بھی دیکھ لیجئے آپ. ساری کی ساری امت یہ بات کر رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کتنے بم ہو رہے ہیں، کتنے میزائل جا رہے ہیں اور کتنا جو ہے نا کہاں پہ کس کو نقصان ہو رہا ہے، کس کا فائدہ ہے، کس کا نقصان ہے. وہ لوگ وہاں پہ عملی لڑائی لڑ رہے ہیں، یہاں پہ ہم لوگ زبانی اور سوشل میڈیا کی لڑائی میں لگے ہوئے ہیں. ہم لوگ یہ ہمارے حالات حاضرہ ہیں. کوئی عملی جنگ میں، کوئی مصیبتوں میں، کوئی پریشانی میں، کوئی چیلنجز میں ہیں، اور جو لوگ خالی بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ صرف اس بحث میں لگے ہوئے ہیں کہ کون صحیح ہے، کون غلط ہے. ہم یہاں بیٹھ کے مشورے دے رہے ہیں کہ سعودیہ کو کیا کرنا چاہیے، ایران کو کیا کرنا چاہیے. ہم یہاں بیٹھ کے جو ہے نا امریکہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اسرائیل کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ سب چیزیں لگی ہوئی ہیں. تھوڑی سی میری بات کی توجہ دیجیے، تھوڑا سا سوچئے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کہ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے. آپ جو کام نہیں کر سکتے اسلام آپ سے نہیں چاہتا. آپ جو کر سکتے ہیں اسلام آپ سے وہ چاہتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہر انسان ذمہ دار ہے جس پہ وہ طاقت رکھتا ہے. تو آج دو ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں. ایک ذمہ داری انڈیویجل، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ انڈیویجل ذمہ داری. مسجد بنانا میری ذمہ داری نہیں ہے، پورے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. نماز پڑھنا میری ذمہ داری ہے.
قرآن پڑھنا میری ذمہ داری ہے، میرے بچوں کو دین سکھانا میری ذمہ داری ہے، میرے بیوی بچوں کو حلال کمائی کما کے لا کر دینا میری ذمہ داری ہے، بازو کے پڑوسی کو دین سکھانا، اگر کافر ہے تو اسلام پہنچانا، بازو کا پڑوسی، محلے کا پڑوسی، اڑوس پڑوس کا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اس کو کہتے ہیں انڈیویجول ذمہ داری، فرض عین کہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہ بے وقوفی ہے کہ ایک بچہ اپنا ایگزام چھوڑ کے، اپنا کیریئر چھوڑ کے، اپنی ذمہ داری چھوڑ کے، اپنے والدین کو چھوڑ کے وہ دنیا کی باتوں میں لگا رہے، دنیا کے پروفیشن کی باتیں کرتا رہے، وہ دنیا کے اسپیشلائزیشن کی باتیں کرتا رہے، وہ یوٹیوب پہ جو ہے نا سرجریز کو اور روبوٹس کو جو ہے نا واچ کرتا رہے، جبکہ اس کے والد، اس کی بہن، اس کا کیریئر، اس کا فیوچر اس کا منتظر ہے یہاں پہ۔ یہ بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہو سکتی ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں؟ آج ہمارا حال بھی یہی ہو گیا ہے۔ حالات حاضرہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی تکلیف دہ بات نہیں ہے۔ ایسے حالات، اس سے خراب حالات، اس سے بڑے حالات، یہ سب امت مسلمہ پہ گزر چکی ہے۔ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی کو نبی بنانے کے بعد ان کے لیے پھول نہیں بچھائے تھے اللہ تعالیٰ نے۔ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی نعمتوں کے، جنتوں کے دروازے نہیں کھول دیے تھے کہ اس سے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے رہیں۔ نبی کے متعلق اللہ تعالیٰ کئی حالات میں سے ایک حالات بیان کرتے ہیں، اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ ایک سچویشن ہے، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، جا کے پڑھ لیجیے آپ۔ سورہ جنگ خندق کا حالات ہے۔ جنگ خندق ایک جنگ ہوئی تھی، پورے عرب کے لوگ ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ سے مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ ہائیلی امپاسبل کہ ایسی سچویشن میں ایک مسلمان بچ جائے، امپاسبل۔ جب یہ لوگ آئے تو جو لوگ مدینے میں تھے یہودی، وہ بھی مسلمانوں سے زیادہ تھے، وہ لوگ بھی اندر سے ان کا ساتھ دینے لگ گئے۔ مسلمانوں کی تعداد 1000-1500 سے زیادہ تھی ہوگی، جبکہ یہ لوگ 10,000 سے زیادہ بالکل پلان کر کے پورا عرب کہ اب ختم کر دیں گے مسلمانوں کو۔ اللہ تعالیٰ ان کا نقشہ کھینچتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس وقت نقشہ کھینچتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کھانے کے لیے نہیں تھا، تین دن تک وہ رات اور دن جو ہے نا خندق کھود رہے ہیں، گڑھا کھود رہے ہیں، کئی کلومیٹر تک ان لوگوں کو کھودنا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اِذْ جَاءُكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ۔ یاد کرو وہ ٹائم اے نبی، اے مسلمانوں، کہ جب تمہارے دشمن تمہارے اوپر سے آ گئے، تمہارے نیچے سے آ گئے، ہر جگہ سے آ گئے، تم لوگ اس کے نرغے میں آ گئے، ہر جگہ۔ وَإِذْ الْقُلُوبُ وَإِذَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب آنکھیں، انسان جب بے چین پریشان ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں پھتوا جاتی، اس کو اردو میں پھتوا جاتی بولتے، یعنی شوق میں اس کو آنکھیں پلک نہیں مارتا، وہ ایسا رک جاتا، اس کو سمجھ میں نہیں آتا، اس کو شوق کی سچویشن بولتے سائیکالوجیکلی۔ ایک بہت بڑا سچویشن اگر آ گیا تو انسان کو کیا بول رہے سمجھ بھی نہیں آتا، سمجھ میں بھی نہیں آتا، ہلتا بھی نہیں، پلک بھی نہیں مارتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَاغَتِ الْأَبْصَارُ، تم لوگوں کو ایسا شوق کی حالت میں آ گئے، تم لوگ سب ایسے بیٹھ گئے تھے، ہل نہیں رہے تھے صحابہ۔ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، بہت زیادہ دکھ اور پریشان ہو تو انسان کا دل جو ہے نا بہت زیادہ حرکت میں آتا اور اس کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، دل اونچا ہو جاتا، بڑا ہو جاتا، اسپیچ کام کرنے کی وجہ سے انلارج ہو جاتا اور یہاں پھنسنے لگتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، تمہارے دل سے نا پھنسنے لگے تھے، یہ حالت ہو گئی تھی تمہاری، ہر طرف سے دشمن۔ بلغت القلوب الحناجر وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، مومنین جو تھے ان کو تو یقین تھا کہ اللہ کی مدد آئے گی، لیکن بہت سارے منافقین هَذَا الَّذِي وَعَدَنَا اللَّهُ، یہ کہ اللہ ہم سے وعدہ کرے تھے، یہ سچویشن کیا؟ بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ پہ ایمان چھوڑ دیے۔ تظنون باللہ ظنون ہنالک ابتلی المؤمنون، مومن کی آزمائش آئی تھی، ایگزام آیا تھا، مومنین کے لیے ابتلا آئی تھی، ٹیسٹ آیا تھا۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، زلزلے میں آ گئے تھے مومنین، زلزال شدید،
شدید زلزلے میں آ گئے تھے. اس وقت یاد کرو میرے عزیزوں. میں نے واقعہ آپ کے سامنے اس لیے پڑھا کہ یہ سچویشنز آتے رہتے ہیں, لیکن نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہم کو کیا تعلیم دی. آج میرے نوجوان بچوں سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آج تم گریجویشن میں ہیں, کیا تم اپنے لیول میں اپنی کمیونٹی کو ڈیفیٹ دے رہے ہیں؟ آپ اس لائق بن گئے کہ کل امت کی کچھ مدد کر سکیں؟ نہیں ہے کہ آپ گریجویشن میں بیٹھ کے ایران, امریکہ, سعودیہ کے حالات پہ بات کر کر کے آپ کا گریجویشن خراب کر لیے. تھرڈ کلاس نمبر سے ایک کاغذ کا پیپر لے کے دنیا میں آئے, آپ کا کوئی ویلو نہیں ہے. آپ نے کبھی پلان کیا کہ امریکہ دنیا میں رول اس لیے کر رہا ہے کہ ٹیکنالوجی میں آگے, کہ آپ نے پلان کیا کہ آپ کی امت کو آپ ٹیکنالوجی دیں گے؟ آپ جو بچے پڑھنے والے ہیں وہ بچوں سے میرا سوال ہے, جو پڑھانے والے باپوں سے, کیا آپ کے بچوں کو آپ نے ویژن دیا کہ امت کو ایسی ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے کہ جس ٹیکنالوجی کے ان کے لیے رزق کے دروازے, نوکریوں کے دروازے اور عزت کے دروازے کھول سکیں؟ آج دنیا میں اگر اسرائیل اور امریکہ رول کر رہے ہیں تو سمپل سی بات یہ ہے کہ وہ لوگ ٹیکنالوجی میں آگے ہیں, محنت میں آگے ہیں. وہ لوگ بیٹھے جگہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کہاں پہ ہم کو کس کو کہاں کیسے ٹارگٹ کرنا ہے. ٹیکنالوجی میں آگے, ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو میرے عزیزوں, یہ بے وقوفی ہے کہ انسان جو کام نہیں کر سکتا اس پہ بات کرے اور جو کر سکتا اس کو چھوڑ دے, جو کر سکتا اس کو چھوڑ دے. آپ نے آج کیا کیا اللہ کے واسطے؟ بہرحال انڈیویجول ذمہ داریاں یہ بہت اہم ہیں. یہ سوشل میڈیا پہ آپ کو نیوز وہی بتائی جاتی ہے جو فیصلہ کرتے ہیں گورنمنٹس, جو چاہتی ہے گورنمنٹ. آپ کو کیا پتا چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا ہے, کتنا ہو رہا ہے, کتنا نہیں ہو رہا ہے؟ کوئی جو ہے نا, جب تک آپ کو میسج نہیں آتا ان کی طرف سے, یہ نیوز ایجنسیز ان کے کنٹرول میں ہیں, میڈیا ان کے کنٹرول میں, وہ لوگ بتاتے ہیں اور ہم لوگ سنتے ہیں اور اس پر ڈسکشن کرتے ہیں. انتہائی بے وقوفی ہے. جو کرنے کے کام ہیں وہ فرض ہے ہمارے اوپر, جو ہم سے نہیں ہو سکتے اس میں ٹائم ضائع کرنا جائز نہیں ہے. بہرحال میں نے یہ مثالیں دی آپ کے سامنے. آپ بولیں گے کہ اتنی مصیبتیں, اتنی پریشانیاں آ رہی ہیں. ہاں آ رہی ہیں. آپ بولیں گے مسلمانوں پہ پریشانیاں آتی ہیں, بات غلط ہے. یورپ میں جا کے دیکھیے آپ, ایڈس ایک پرسنٹیج, اس کی ایک بہت ہائی پرسنٹیج ایڈس میں مبتلا ہے. کسی کو جنگ کسی میں مبتلا ہے, کوئی بیماریوں میں مبتلا ہے. اللہ کی نافرمانی, آسمانوں والے کے طریقے پہ عمل نہیں کریں گے, اللہ کا عذاب آئے گا. صرف مسلمان بولنے سے نہیں ہونے والا ہے. فرعون کافر تھا, یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنو اسرائیل تھی, موسیٰ جن کے پاس آئے تھے, اور موسیٰ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم, بنو اسرائیل جو موسیٰ کی یعقوب کی اولاد تھی, ابراہیم کی اولاد تھی, ان کو فرعون مشرکین قتل کرتے تھے, زندہ ذبح کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ نام کے مسلمان تھے یہ لوگ, ان کی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے تھے, دین پر عمل کرنے والے یہ لوگ نہیں تھے. جہاں تک کلچرل چیزوں کو مان لیے, ورنہ یہ کہ سچا دین, توحید, ایمان, اللہ کے لیے سیکریفائس, پھر جو ہے نا مسلمانوں کے ساتھ جینے والی بات نہیں تھی ان لوگوں کی. تو اللہ تعالیٰ ان کے پاس پیغمبر بھیجتا تھا. موسیٰ علیہ السلام جب بھیجے گئے تھے تو اس وقت بھی اِذَا بَنْتَ رَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ, وہ مسلمان تھے. وہ کیا بولے موسیٰ علیہ السلام کو, بھائی لڑنے کی بات ہے, تمہارا رب جا کے لڑ لو, ہمارے سے نہیں ہوتا. ہمارے کو دال چاہیے, سبزی چاہیے اور ڈوسا چاہیے, یہ قرآن میں ہے. بقلیہ وخفایہ وفومیہ وعدسیہ وبصلیہ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. ہمارے کو یہ سب نہیں چاہیے, ہمارے کو ڈوسا, اڈلی, بریانی چاہیے. مسلمانوں کا جو حال ہے, بریانی ہونا, کباب ہونا, رمضان آ گیا کبابوں کے پیچھے, بریانی, بھجیوں کے بغیر روزہ افطار نہیں ہوتا. یہ مسلمانوں کا حال. تو وہ لوگ بھی موسیٰ علیہ السلام کو یہ بولے تھے, اِذَا بَنْتَ رَبُّكَ فَقَاتِلْ, جاؤ تمہارا رب جا کے لڑ کے آؤ, کچھ بھی کر رہا, ہمارے سے نہیں ہونے والا ہے. ہمارے کو دال ہونا, ہمارے کو پیاز ہونا, ہمارے کو بگار ہونا, ہمارے کو تڑکا ہونا, یہ سب اللہ تعالیٰ بولے. یہ حالت تھی ان کی. تو میرے عزیز دوستو, میرے بھائیوں, آج قربانی دینے والی نسل نہیں ہوگی تو اسلام ترقی نہیں کرے گا, مسلمان ترقی نہیں کریں گے, عزت سے نہیں جئیں گے. آپ دیکھ لیجیے, آپ عذاب میں, مصیبتوں میں, پریشانیوں میں, ہر پریشانی میں, ہر عذاب میں کوئی نہ کوئی ہے, کسی نہ کسی شکل میں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کسی مسلمانوں پہ. ہاں, اللہ کی نافرمانی کرنے والوں پہ سب پہ آئے گا, چاہے وہ مسلمان رہیں غیر مسلم رہیں. اللہ کا عذاب آئے گا, اللہ کی آزمائش آئے گی,
لیکن جو مومن ہیں وہ آزمائش کو اللہ تعالیٰ کا ٹیسٹ سمجھ کے صبر سے رہتے ہیں تو اللہ ان کو اجر دنیا میں دیتا اور کامیابی دیتا اور جنت بھی دیتا. تو یہ ہمارا کانسیپٹ ہے. یہ مصیبتیں اگر پکا مسلمان ہے, سچا مسلمان ہے تو ٹیسٹ ہے. میرے بچے کو میں ٹیسٹ لگاتا ہوں, میرے کالجوں میں ٹیسٹ کرتا ہوں. کیوں ٹیسٹ کرتا ہوں؟ اس لیے کہ مجھے پتا چلے احسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. پتا چلے کہ کون محنت سے پڑھ رہا ہے, کون محنت سے نہیں پڑھ رہا ہے. پتا چلے کہ کس کا کوالیفیکیشن کتنا ہے, کس کا اسٹینڈرڈ کتنا ہے. ٹیسٹ لینا پڑتا باپ کو, ماں کو, شوہر کو, بچوں کو اور کالج کے ذمہ داروں کو, تاکہ کوالیفائڈ بچوں کو, جینیس بچوں کو ان کو آگے بڑھائے, ان کے لیے راستہ کھولے. ویسے ہی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ٹیسٹ لیتے رہتے ہیں, ٹیسٹ لیتے رہتے ہیں. یہ ٹیسٹ میں ہم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. ابراہیم کے لیے ٹیسٹ تھا, نبی کے لیے ٹیسٹ تھا, انبیاء کے لیے, صحابہ کے لیے, سب کے لیے ٹیسٹ تھا. ٹیسٹ ہے یہ. ہمارے پاس بیماری آئی ہے, ٹیسٹ ہے. ہمارے بیوی بچوں سے ہمارے کو خوشی نہیں ہے, ٹیسٹ ہے. ہم لوگ کامیاب نہ ہوئے, ٹیسٹ ہے. بزنس میں لاس ہوا, ٹیسٹ ہے. یہ ٹیسٹ ہے. بشرطے کہ ہم غلطی نہیں کرنا. ہم نے چوری کی, ہم نے دھاندلی کی تو اللہ کا عذاب ہے یہ بھی. اگر آپ نے اپنے طور سے مکمل صحیح طریقے سے اپنا حق ادا کیا تو یہ ٹیسٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ بار بار یہ باتیں ہیں لوگوں, یہ ٹیسٹ کی جگہ ہے, یہ آرام کی جگہ نہیں ہے. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. صرف ایمان لائے بولے تو چھوڑ دیں گے کیا؟ اللہ آزمائش نہیں کریں گے کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ میں مومن ہوں, چھوڑ دیں گے؟ وہم لا یفتنون, آزمانا نہیں, ٹیسٹ کرنا. آپ جو بولے لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا مِنكُمْ وَلِيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. سچا ہے یا جھوٹا ہے اپنے دعوے میں اللہ دیکھنا چاہتے ہیں, اللہ جاننا چاہتے ہیں. اللہ ٹیسٹ لا کے دیکھتے ہیں, بیماری کا, مصیبت کا, پریشانیوں کا, موت کا, شوہر کا انتقال, بچے کا انتقال, بیوی کا انتقال, بھائی کا انتقال, والدین کا انتقال. ٹیسٹ ہے. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ 60 سال 70 سال اللہ تعالیٰ نے جو دیے اس کا رزلٹ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سب باتوں کے بعد دوستوں میں 2 باتیں آپ کے سامنے ذکر کیا. ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں, آزمائش ہے یہ دنیا. دوسری بات یہ ہے کہ انسان اپنے اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے. یہ 2 باتوں کو دماغ میں رکھ کے چلیے. جو چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں اس میں ٹائم مت ضائع کیجیے, جو ہو سکتا ہے اس پہ توجہ دیجیے, جو کر سکتے ہیں وہ کیجیے, جو آج پاسبل ہے اس کی طرف توجہ دیجیے. آج میری نماز, میری دعا, میری ذکر, میری فجر, میرا صبح کے اذکار, میرے شام کے اذکار, میرے بچے کی عقیدہ, میرے بچے کی تعلیم, میرے بیوی, میرے شوہر, میرے دوست, میرے بھائی, میری بستی, یہ ہماری ذمہ داری ہے میرے عزیزو. اس کی طرف توجہ دیجیے. اگر ہم سچے ہو جائیں, ایمان والے ہو جائیں, پکے ہو جائیں تو ہماری دعاؤں سے اللہ تعالیٰ حالات بدل دیتے ہیں, دروازے کھول دیتے ہیں. آج اپنے حصے کا کام ہم لوگ چھوڑ دیے, ہم دوسروں کو مشورہ دیتے بیٹھے ہیں. مشورہ دوسروں کو تو دور کی بات ہے, ہم ملکوں کو, انٹرنیشنل ایونٹوں کو مشورہ دیتے بیٹھے ہیں. ہم لوگ بولتے ہیں کہ یہ کیجیے وہ کیجیے. میرے عزیزو, میرے دوستو, وہی ہوتا ہے جس کے پاس جتنی طاقت ہوتی ہے. دنیا کا نظام ہے یہ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگ مشورے دیں اور لوگ مان لیں. لوگ جن کے پاس جتنی مصلحت ہے, جتنی قوت ہے, اسی کے حساب سے لوگ مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے تھے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پر پتھر پھینکے جا رہے تھے, نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو, آپ کے ایمان لانے والوں کو آپ کے سامنے ستایا جا رہا, مارا جا رہا, قتل کیا جا رہا. یہ حالات میں اللہ تعالیٰ نبی سے کہتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اے نبی, ہم دیکھ رہے ہیں تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تمہارے ماننے والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہم جانتے ہیں اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے, لیکن یہ پارٹ آف دا پلان آف اللہ ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ آزمائش میں نکل کے لوگ پرماننٹ پکے مسلمان بن جائیں, پھر پیسوں کے ذریعے, دولت کے ذریعے وہ بکنے والے نہ بنے. جب وہ کمزور تھے تو ایمان کے لیے ان کے پاس صرف جان تھی, جان دینے کے لیے تیار ہو گئے. تو جب وہ عہدوں پہ پہنچ جائے, پوزیشنوں میں پہنچ جائے, تو ایمان کے لیے, پیسے کے, پوزیشن کے لیے وہ پھر کسی کے لیے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائے. اللہ کا پلان ہوتا ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ
अन्नक यलीक़ु सब्रुक बिमा यक़ूलून फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वकुन मिनस साजिदीन। जब नबी को अल्लाह कहते हैं कि ये हालात में नबी परेशान, दुख, तकलीफ, लोग आपके सामने मारे जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं जिंदा, तो अल्लाह कहते हैं मैं देख रहा हूं, मैं जानता हूं, अब क्या करना, आप क्या करें? फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक, अल्लाह की तस्बीह बयान करो, हम्द बयान करो, अमानत की जिंदगी, सच्चाई की जिंदगी, अखलाक की जिंदगी, शराफत की जिंदगी, इबादत की जिंदगी, अल्लाह ताला के याद की जिंदगी में जिंदगी गुजारो। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वकुन मिनस साजिदीन, जितना हो सके अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ, तड़पो, मांगो, सजदे करो, इबादत करो, ये करो। इसीलिए मेरे नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी होता नमाज के लिए भागते, रातों रात नमाजों में ठहरे हुए रहते। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, जो चीज हम कर सकते हैं वो अल्लाह से मांगना है उम्मत के लिए। जो चीज हम कर सकते हैं हमारे उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत, इंसानियत की हिफाजत, इस दुनिया की हिफाजत, इस मुल्क की हिफाजत, उसके लिए हम दुआ कर सकते हैं। लेकिन करने का काम क्या है? हर इंसान अपने तौर से जिम्मेदार है। आप सोचिए कि हम अगर अपना टाइम जाया कर रहे हैं, जो कर सकते हैं वो नहीं कर रहे हैं, तो अल्लाह के पास पूछे जाएंगे। एक हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, सोचिए जरा, मन अस्बह मुआफन फी जसदी आमिनन फी सिरबी व इंदहु क़ूत यौमी कअन्नमा हीज़त लहु दुनिया बिहज़ाफ़िरी। सुभान अल्लाह। जो शख्स सुबह किया और उसको सेहत है, मुआफन फी जसदी, चलने वाला है, देखने वाला है, यानी उसका जिस्म उसका साथ दे रहा है, उसकी आफियत में, मुआफन फी जसदी, हेल्थी है, यानी मतलब चलने फिरने के लायक है, परफेक्ट 100% ना भी हो, मुआफन फी जसदी, उसका जिस्म अच्छा है, चल रहा है, फिर रहा है, बात कर रहा है। आमिनन फी सिरबिही, वहां पे उसके ऊपर बमबारी नहीं हो रही है, वहां पे तूफान नहीं है, वहां पे जलजले नहीं है, वहां पे कोई दुश्मन उसको भगा नहीं रहा है, अमन में है। जो सेहत के साथ सुबह किया और वो दिन अमन के साथ, यानी बैठ सकता, खा सकता, पी सकता, उठ सकता। बमबारी हो रही तो इंसान खा भी नहीं सकता, बमबारी हो रही तो इंसान बैठ भी नहीं सकता, आग जल रही है, तूफान आ रहे हैं, जलजले आ रहे हैं, तो बंदा खा भी नहीं सकता, भाग भी नहीं सकता। तो अल्लाह ताला कहते हैं, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मुआफन फी जसदी, हेल्थी है, उस दिन सही सालिम है। आमिनन फी सिरबिही, उस दिन वो अमन में है। व इंदहु क़ूत यौमिही, उस दिन खाने के लिए, उसके बाद दूसरे दिन की बात छोड़िए आप, उस दिन तो खाने के लिए है। व इंदहु क़ूत यौमिही कअन्नमा हीज़त लहु दुनिया बिहज़ाफ़िरी, ऐसा है गोया कि सारी दुनिया की नेमतें उसके लिए जमा कर दी गई है। उस दिन तो उसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, उस दिन तो कोई परेशानी नहीं है ना। कल की बात छोड़ो, कल क्या होने वाला है किसको पता है। आज के दिन तो पूरी दुनिया उसके कब्जे में है, उसके आराम में है। आज का दिन उसने क्या किया, आज का दिन उसने क्या अदा किया, क्या जिम्मेदारी अदा की, क्या फर्ज अदा किया। तो मेरे भाई, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे उम्मत मुस्लिमा के अफराद हो, ऐसा नहीं होने वाला है। हमारी उम्मत को, हर आदमी को अपनी जगह मेहनत करना है, हर आदमी को अपनी जगह कोशिश करना है, हर आदमी को अपनी जगह पॉजिटिव बात करना है, दूसरे को सपोर्ट करना है, हिम्मत दिलाना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलमन सबर व गफर फइन्न ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर, वलमन सबर व गफर, इन्न, जो सबर करे और नजरअंदाज कर दे, माफ कर दे, एडजस्ट करे। गफर का मतलब ये होता है, वलमन सबर व गफर इन्न ज़ालिका लमिन अज़्मिल उमूर, ये कामयाबी के कुंजियां हैं, ये तरक्की के कुंजियां हैं, ये मसाइल को हल करने के कुंजियां हैं कि इंसान सबर से रहे और प्लान करे और एडजस्ट करे, तरक्की करे, और अल्लाह ताला ने जो रास्ते बताए वो रास्ते पे अमल करे। अल्लाह ताला ने नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उससे पहले के सारे अंबिया को अल्लाह ताला ये बात सिखाते थे कि अल्लाह से रिश्ता जोड़ो। फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, अल्लाह के पास जाओ, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से के सामने तड़पो, अल्लाह के सामने मसाइल को पेश करो। मेरे अज़ीज़ों, इंसान उसूल, ज़वाबित
ہماری ذمہ داریوں کا ذہن میں رکھے تو اس کا ایمان صحیح سلامت رہے گا. نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے اور بہت کثرت سے دعا کرتے تھے اور دعا لوگوں کو سکھاتے تھے. یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی طاعتک، اللہ دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیری اطاعت، تیری دین کی طرف پھیر دے، تیرے دین پہ ثابت قدم رکھ. میرے دوستو، ہمارے دل کبھی بھی بدل سکتے ہیں، ہمارے حالات کبھی بھی بدل سکتے ہیں. اصل اہم بات یہ ہے کہ مومن بندہ مسلمان رہے، مسلمان جیے اور مسلمان کی حالت میں مرے. بہت امپورٹنٹ ہے. حالات حاضرہ خراب ہیں، پریشان کن ہیں، تکلیف دہ ہیں، ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں. صحیح بات ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل کو حل کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے پریشانیوں کو، ہمارے امت کے پریشانیوں کو، ظلم کو، زیادتی کو، اس کو چھوڑ، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. دوسری بات اور ایک سب سے اہم بات چلتے ہوئے میرا خطبہ میں ختم کر، وہ یہ ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، حالات، سیاسیات، اکنامیکل سچویشنز اور پولیٹیکل سچویشن یہ ہمارے عقیدے پہ اثر انداز نہیں ہونا چاہیے. ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے. ہم ہندوستان میں رہیں مسلمان، ہم امریکہ میں رہیں مسلمان، ہم سعودیہ میں رہیں مسلمان، ہم ایران میں رہیں مسلمان. اسلام پہ، ایمان پہ، قرآن پہ، حدیث پہ زندہ رہنا ہے، اسی پہ موت ہماری ہونی چاہیے. اس میں تو کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اس میں کمپرومائز کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے جو بنیادی چیزیں فنڈامنٹل ہے اس کو ہی نہیں جانتے، اس کو ہی نہیں جانتے. آج جو بھی جنگیں ہو رہی ہیں دنیا میں قرآن کے واسطے نہیں ہو رہی ہیں، حدیث کے واسطے نہیں ہو رہی ہیں، اللہ کے پیغام کو کافروں تک پہنچانے کے لیے نہیں ہو رہی ہیں، اللہ کے دین کو، سچا دین لوگوں کے دلوں میں بٹھایا جائے اس کے لیے محنتیں نہیں ہو رہی ہیں، اس کے لیے کوششیں نہیں ہو رہی ہیں. میرے دوستو، صحابہ کا زمانہ تھا، یہ لوگوں کو کبھی دنیا کی فکر نہیں تھی. ان کو یہ فکر تھی کہ لوگ اسلام لا لیں، مسلمان ہو جائیں، نمازی بن جائیں، شرک سے بچ جائیں، توحید پہ آ جائیں، بدعت سے بچ جائیں. یہ فکر تھی. آج یہ فکر میں چھوڑیے، میں ان کی باتیں نہیں کرتا، ملکوں کی. آج ہمارا مسئلہ بھی یہ ہے کہ ہماری زیادہ فکر ہماری کہ کوئی آدمی توحید پہ آ جائے، وہ کتنی فکر ہے ہم لوگوں کو. غیر مسلم ہمارے ملک میں، ہمارے بستی میں مسلمان ہو جائے، کتنی فکر ہم کو ہے. ہم نے کتنی محنت کی اس کے لیے، ہم نے کتنے مرتبہ اس کے پاس اپروچ کیا، ہم نے کتنی کوشش کی. ہمارا دیکھ لیجیے آپ، ہمارے جیسے لوگ عرب ہیں، ہمارے جیسے لوگ غیر عرب ہیں. آج کی دنیا داری کی دنیا ہے، دولت مندی کی دنیا ہے، انٹرٹینمنٹ کی دنیا ہے، لگژری کی دنیا ہے، اور لوگ اس دنیا کو فنون الحیات الدنیا، وہ دنیا کے لیے جینے والے بن گئے ہیں لوگ، چاہے وہ مسلمان رہے غیر مسلمان. تو اسی لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ جنگ اسلام کی جنگ ہی نہیں ہے. تو اسی لیے اس جنگ کو اسلام کی جنگ بولنا، یا کہ اس جنگ میں ہم جو ہے نا ہمارا اپنا ٹائم، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں ایک طرف لگا کے دوسرے طرف کی مخالفت کرنا، یہ ہمارا اسلام دین اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ جنگ دنیا کی جنگ ہے، پوزیشن کی جنگ ہے، اسٹیٹس کی جنگ ہے. اور جو جنگ ان لوگوں نے مسلط کر دیا غلط ہے، صحیح بات ہے، لیکن جن لوگوں پہ مسلط کی یہ لوگ کوئی دودھ کے دلے ہوئے نہیں ہیں. یہ لوگ قرآن کو مانتے ہیں کہ قرآن بدلا ہوا ہے، قرآن تبدیل ہوا. یہ لوگ ابو بکر عمر کو گالی دیتے ہیں. آج بھی بہت بڑی درگاہ بنی ہوئی ہے فیروز ابو لولو مجوسی، یہ نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ پہ چیک کیجئے. یہ ایران میں بنی ہوئی ہے. وہاں یہ حضرت عمر کا قاتل تھا، وہ عمر کو قتل کرنے والا تھا، اس کی بہت بڑی درگاہ بنی ہوئی ہے. اس کے لوگ یہ وزٹ کرتے ہیں. آج بھی ابو بکر کو گالی دیتے ہیں، عمر کو گالی دیتے ہیں، صحابہ کو گالی دیتے ہیں. جو صحابہ کو گالی دے، ابو بکر کو گالی دے، یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں اور نہ اسلام کے لیے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اسی لیے ظلم ہے، صحیح بات ہے، غلط ہے، صحیح بات ہے، لیکن ہم ہمارے دین کے ساتھ، ہمارے قرآن کے ساتھ، صحابہ کو، قرآن کو برے بولنے والوں کے ساتھ
ہم ساتھ نہیں دے سکتے. ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ سب کو ہدایت دے, اللہ اس ظلم کو ختم کر دے, لیکن میرے عزیزو یہ سمجھنا کہ یہ اسلام کی جنگ ہے, مسلمانوں کی جنگ ہے, بالکل یہ گمراہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم کو فتنوں سے بچا لے, مصیبتوں سے بچا لے. اللہ ہمارا, ہماری آل اولاد کا, ہماری مسجد والوں کا, ہماری بستی والوں کا, ہمارے خاندان والوں کا, ہمارے ملک والوں کا ایمان محفوظ رکھے. اللہ اس ملک میں ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے آل اولاد کے دین کی حفاظت فرما, نئی آئندہ آنے والوں کو دین پہ باقی رکھے یا رب العالمین. اللہ ہم سے جو کچھ ہو سکتا ہے اللہ ہم کو اتنی ہمت دے کہ ہم دین کے لیے زندہ رہیں, دین کی تعلیم کی توجہ دے, اور جو غیر مسلم ہیں ان تک دعوت کا پیغام پہنچا سکیں. اللہ دعوت کا کام ہم لوگوں نے چھوڑ دیا, اس کی ہمت ہم کو دے دے. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.